تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، تم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس وجہ سے تم بہتر ہو، اچھے ہو۔ اس آیت مبارکہ میں مسلمان کی شان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ مسلمان تمام امتوں سے بہترین امت ہیں، اس وجہ سے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو جب ہم لوگوں کو نیکی کی طرف بلاتے رہیں گے اور برائی سے لوگوں کو روکتے رہیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بطور امت جو ہمارا فرض منصبی ہے، ہمارا فرض ہے، وہ پورا ہوتا رہے گا تو ہم بہتر ہیں۔ اور جب اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے تو پھر اپنی بہتری، اپنی برتری اور اپنی فضیلت والے کام سے ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے، اللہ رب ذوالجلال نے ایک فرشتے کو حکم فرمایا کہ فلاں بستی کو برباد کر دو۔ اس بستی پہ عذاب آنا تھا، اللہ پاک نے فرشتے کو مامور فرمایا، حکم فرمایا، پابند کیا کہ اس بستی کو تباہ کر دو، ہلاک کر دو۔ اس فرشتے نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اس بستی میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس نے لمحہ بھر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، ہمیشہ وہ تیری فرما برداری میں رہتا ہے، تیرا بندہ بن کے رہتا ہے، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، لمحہ بھر بھی تجھ سے غافل نہیں ہوا، وہ بندہ بھی اسی بستی میں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس سمیت اس بستی کو پلٹ دو، اسے بچانا نہیں، اسے وہاں سے پناہ نہیں دینی، وہ بھی ان ہلاک ہونے والوں میں ہو، اس سمیت بستی کو الٹ دیں۔ فرشتے نے عرض کی، باری تعالیٰ اس بندے نے تو کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، حکم ہے تیرا، جو تیرا حکم ہے ہوگا تو وہی، لیکن جس بندے نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی، کبھی کوئی گناہ ہی نہیں کیا، پھر بھی اس کو عذاب کا شکار اسی طرح کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہاں، اس کو ہلاک اور برباد دوسرے لوگوں کے ساتھ کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی آنکھوں کے سامنے میری نافرمانیاں ہوتی رہیں، اس نے کبھی ان کو روکا، کبھی اس نے روکا بھی تو نہیں کہ ایک لمحے کے لیے جیسے اس نے میری نافرمانی نہیں کی، اسی طرح کبھی بھی اس کے دل میں یہ بات آئی ہی نہیں کہ دوسرے لوگ برا کر رہے ہیں، دوسروں کی برائی کا بھی اسے کبھی خیال نہیں آیا کہ یہ برا کر رہے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے اس نیک کے ساتھ بستی کو الٹ دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ مشکوٰۃ شریف میں حدیث پاک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ سفر کا ارادہ رکھتے تھے اور سفر انہوں نے دریائی کرنا تھا، سمندری سفر کرنا تھا۔ اب ظاہری بات ہے سمندری سفر کرنے کے لیے انہیں کشتی کی یا بحری جہاز کی ضرورت ہے، تو فرمایا لوگ زیادہ تھے، جس کشتی میں انہیں سفر کرنا تھا وہ 2 منزلہ تھی، انہوں نے پھر کرہ ڈالا کہ کشتی میں اوپر والی منزل میں کون رہے گا اور نیچے والی منزل میں کون رہے گا۔ تو کچھ لوگوں کے حصے میں آیا کہ وہ اوپر والی جانب میں، اوپر والی منزل میں رہیں، اور کچھ لوگوں کے حصے میں آیا کہ وہ کشتی کی تہہ والا جو حصہ ہے اس میں رہیں گے۔ انہوں نے اپنا سفر جاری کیا۔ اب جو نیچے والے لوگ تھے ان کے پاس پانی نہیں تھا، یہ پانی لینے کے لیے اوپر جاتے تھے، دوسری منزل پہ جاتے تھے۔ پھر انہوں نے سوچا ہمیں اوپر جانا پڑتا ہے، پھر پانی لاتے ہیں، کیوں نہ ہم کشتی سے ہی تھوڑا سوراخ کر لیں تو سمندر میں پانی وافر ہے، کشتی میں آ جائے گا، اسی میں سے اپنی ضرورت پوری کر لیں گے۔ انہوں نے کلہاڑی اٹھائی اور اپنی کشتی کو کاٹنا شروع کر دیا جو نیچے والی منزل میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر تو اوپر والے نیچے آ کے ان کا ہاتھ پکڑ لیں گے تو خود بھی بچ جائیں گے اور ان کو بھی بچا لیں گے، اور اگر انہوں نے ان کا ہاتھ نہ پکڑا کہ ان کا اپنا حصہ ہے، اپنی ان کی جگہ جو جی چاہے کریں،
تو پھر یہ نیچے والے صرف ہلاک نہیں ہوں گے، ہلاک اوپر والے بھی ہو جائیں گے۔ کشتی میں جب پانی پڑے گا یہ بھی ڈوب جائیں گے، وہ بھی ڈوب جائیں گے۔ تو یہ ہے نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنے کی مثال حدیث سے، کہ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میں تو برا نہیں کر رہا نا، میں تو غلط نہیں کر رہا، میں نے تو گناہ نہیں کیا، یہ تو فلاں کر رہا ہے، یہ تو فلاں نہیں بھائی، اگر تو نہیں بھی کر رہا تو تجھ پر ایک فرض عائد ہوتا ہے، جو کر رہا ہے اسے بھی روک، کہیں یہ نہ ہو کہ اس کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو جائے۔ ہر بار مصیبت اور عذاب اپنی ہی وجہ سے نہیں آتا، دوسرے کی وجہ سے بھی بندہ مشکل میں آ جاتا ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں، گھر میں 5 7 10 افراد ہوتے ہیں، ایک بندہ کسی سے جھگڑا کر کے آ جائے، سارے گھر والے پریشان ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ حالانکہ سارے تو کسی کے ساتھ نہیں لڑے، ایک بندہ کوئی غلط کام کر کے گھر کا ایک فرد آ جائے تو سارا گھر پریشان تو ہوگا۔ تو اس سے سمجھا جا سکتا ہے کہ دوسروں کی غلطی کی وجہ سے بھی بندہ مصیبت میں آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں کہ خود نہیں کہ اگر غلط کیا تو آپ مشکل میں، مصیبت میں، عذاب میں نہیں آئیں گے، دوسروں کی وجہ سے بھی مشکلات اور مصائب آ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حکم ہوا ہے کہ دوسروں کو اچھائی کا حکم دو اور برائی سے روکو، کہ اچھائی کا حکم دو گے وہ غلط نہیں کریں گے تو مصائب سے وہ بھی بچے رہیں گے، تم بھی بچے رہو گے، وہ بھی اللہ کی فرما برداری میں رہیں گے، تم بھی اللہ کی فرما برداری میں رہو گے۔ اور اگر تم نے نہ روکا، انہیں برائی کرتے ہوئے کو نہ روکا، تو مصیبت میں وہ آ گئے تو ہو سکتا ہے انہی کے کیے کی وجہ سے مصیبت میں تم بھی آ جاؤ۔ تو حکم فرمایا تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم ایسا کرو کہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتے رہا کرو اور برائی سے لوگوں کو منع کرتے رہا کرو، روکتے رہا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے اگر کوئی بندہ برائی دیکھے تو پہلا تمہارے ایمان کا درجہ یہ ہے کہ اسے ہاتھ سے روکو۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے، تمہارے میں طاقت ہے، تمہاری چلتی ہے، تم روک سکتے ہو تو اس معاملے میں خود داخل ہو جاؤ اور اس برائی کو روکو۔ یعنی گھر کا سرپرست ہے، اس کے ماتحت افراد میں اگر کوئی برائی کرتا ہے تو گھر کا سرپرست روک سکتا ہے، زور زبردستی کر سکتا ہے، وہ روکے۔ چھوٹے بھائیوں میں اگر کوئی کرتا ہے تو بڑا بھائی منع کر سکتا ہے تو کرے۔ خاندان میں کوئی بااثر افراد ہیں اور جن پر ان کا اثر ہے، ان میں سے کوئی غلطی کرتا ہے تو بااثر افراد کو روکنا چاہیے۔ تو یہ پہلا درجہ ہے ایمان کا کہ اگر تم برائی کو دیکھو تو اسے ہاتھ کے ساتھ روکو، اس برائی کو اچھائی میں بدلو۔ اور پھر اسی طرح یہ درجہ بدرجہ، جیسے گھر کے سرپرست کے معاملات ہیں، اسی طرح جس کا جتنا اختیار ہے، جتنی کسی کی طاقت ہے، وہ اپنی اس طاقت اور اختیار کے ساتھ اس برائی کو اچھائی میں تبدیل کرے۔ فرمایا ہر بندے کی اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ ہاتھ سے روک سکے۔ برائی کرنے والا طاقتور ہو، برائی کرنے والا ہی بڑا ہو، برائی کرنے والا ہی بااثر ہے، تو پھر دوسرا اس کے سامنے ایسا کچھ ہاتھ سے اس کو روک نہیں سکتا۔ تو فرمایا زبان اللہ نے دی ہے، اس کا بھی تو کوئی کام ہے نا، زبان کے ساتھ ہی منع کرے کہ بھئی یہ کام جو تو کر رہا ہے یہ غلط کر رہا ہے، اس سے باز آ جا، یہ نہ کر، زبان سے تو روک سکتا ہے نا۔ تو فرمایا زبان کے ساتھ روکے۔ ہاں ہو سکتا ہے زبان کے ساتھ کہنے سے بھی بڑا کوئی فتنہ فساد پیدا ہوتا ہو، زبان کے ساتھ کسی کو روکنے سے بھی کوئی فساد ہو سکتا ہو، کوئی بڑا فتنہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا پھر دل میں تو برا جانو کہ جو دوسرا برائی کر رہا ہے، تمہارے دل میں یہ بات ہو، تمہارے ذہن میں، دماغ میں یہ بات ہو کہ یہ بندہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو میں یہ کام نہ کرتا۔ فرمایا یہ کمزور ایمان والا اتنا تو کر ہی سکتا ہے، جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، اتنی جرت نہیں ہے، زبان کے ساتھ جہاد نہیں کر سکتا، تو کم از کم اس برائی کو برائی تو سمجھے۔ جو برائی کو برائی نہیں سمجھتا، تو جو پہلے میں نے حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ اس بندے نے برائی کو برائی کبھی نہیں سمجھا تھا، اس لیے فرمایا کہ وہ بندہ بھی دوسرے جو گناہ گار تھے ان کے ساتھ فرمایا اسے بھی ہلاک کر دو، چونکہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتا تھا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سمجھائے کون؟ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اس کا کام ہے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ جو وہ چاہے کرے۔ تو بھئی سمجھانا کس نے ہے؟ بحیثیت مسلمان ہر کلمہ گو پر ضروری ہے کہ جس
اس چیز کے بارے میں جو کچھ یہ کر سکتا ہے اچھائی کا وہ کرے۔ اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جو پڑھا لکھا ہے، کوئی مبلغ ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی شیخ الحدیث ہے تو وہ کرے، یا جو چودھری نمبردار ہے وہ کرے، یا جو سرپرست ہیں حکومتی نمائندے ہیں وہ کرے۔ تو بھئی تم میں سے ہر ایک سے پوچھا جائے گا تیرے سامنے برائی ہوئی تھی تو نے اسے روکا ہے یا نہیں روکا؟ تو جو جتنی بساط ہو اتنا سا بندے کو کام کرتے رہنا چاہیے۔